حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان کی شادی کرانے کے لیے مدینہ لے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں اپنے بیٹے کی ان نے شادی کرائی ہے. کیوں؟ یہ خود بھی مدینہ طیبہ، ان کی والدہ بھی مدنی ہے نا، تو یہ پھر اپنے بچے کو بھی مدینہ لے گئے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ جب شادی کے لیے گئے ہیں، میرے دوستو آپ ذرا تحقیق کریں کہ حضور پاک کے ابا کی شادی کے وقت عمر کیا تھی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم مطہر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، حضور پاک کے والدین مکرمین کے لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ وہ مؤمن ہیں، ان کا بھی کوئی کفر شرک ثابت نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. اگر کوئی آپ کو بات کرے ان کی بات پہ تو آپ انہیں کہنا آپ ان کا کفر دکھا دیں، میں تیری بات مان لوں گا. ہم نے تو ان کا کوئی کفر نہیں دیکھا، یہ تو ملت ابراہیمی پر ہے. باقی یہ رہا کہ حضور پاک کے مذہب کا کلمہ ان نے پڑھا یا نہ پڑھا، تو جب اعلان نبوت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کلمے کی بات کہاں آئی؟ زمانہ نبوی بھی تو نہیں پایا، اعلان نبوت کے بعد والا. حضرت عبداللہ تو رسول اللہ ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، حضور پاک سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور حضرت اماں آمنہ رسول اللہ 7ویں سال میں، 6 سال پورے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو زمانہ پایا ہی نہیں، اسی لیے کلمہ پڑھنے کے مکلف ہی نہیں تھے. توجہ، حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں نا، راستے میں ایک مقام ہے جس کو عصفان کہتے ہیں، غالباً اس کا یا اس سے اگلی بستی میں ایک خاتون راہبہ رہا کرتی تھی جو تورات انجیل کی عالمہ تھی، پرانی کتابوں کی. بالا خانہ اس کا تھا. اس زمانے میں بالا خانہ بڑی بات ہوتی تھی. بالا خانے کا معنی ڈبل سٹوری. وہاں ڈبل سٹوری کون بناتا؟ جب عام چھت بھی کھجور کے شاخوں کی اور پتوں کی بنا کرتی تھی تو ڈبل سٹوری کے لیے تو کوئی برگر فیملی ہونی چاہیے نا، تو اس زمانے میں یوں ہوتا. تو اس کا بالا خانہ بڑا مشہور تھا. وہ گویا کہ اس کے علاقے میں لوگ آ کر سٹاپ کرتے، رکتے. اس زمانے کا پرانا موٹر وے کا قیام و طعام تھا نا، آپ کے قریب سی پیک گزرتا ہے تو آپ قیام و طعام سمجھیں گے، تو وہاں لوگ رکا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو بٹھا کر کچھ شستہ لیا، کچھ آرام سے بیٹھ گئے. تو یہ لوگ بھی بیٹھے. اس نے بالا خانے سے حضرت عبداللہ کی شکل کو دیکھا تو نیچے اترائی اور حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف اکیلے میں متوجہ کرنے لگی. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ ودینہ. کہا شریف آدمی اپنی عزت کا دفاع بھی کرتا ہے اور شریف آدمی اپنے دین کا دفاع بھی کرتا ہے. آپ مجھ سے اس طرح کے کام کی امید نہ رکھیے. اس عورت کو بہت شاک لگا کہ میں نے کس نوعیت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے اتنا کھلا کھلا مجھے جواب دیا اور میری بات کو رد کیا. اپنے لیے گلٹی فیلنگ تھی اس کی کہ یار عجیب مسئلہ ہوا ہے، بے عزتی محسوس کی کہ بے عزتی ہو گئی. یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلے گئے. وہاں جا کر حضرت آمنہ بنت وہب سے شادی ہوتی ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے. حضور پاک کی نانی جان کا نام حضرت برہ ہے، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے. تو حضرت آمنہ سے شادی ہوتی ہے. توجہ رکھنا کہ شادی کے وقت اس میاں بیوی کی عمر کتنی ہے. حضرت عبداللہ کی عمر شادی کے وقت 17.5 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 18 سال ہے، اور ان سے 1 سال کم 16.5 اور 17 سال عمر حضرت آمنہ کی. آج ہم شادیوں کے لیے آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی کائنات کا مقدس رشتہ آپ مجھے کہاں دکھاؤ گے؟ اس سے بڑا پیارا معمر باسعادت اور طاہر رشتہ آپ کہاں دکھائیں گے جو رسول اللہ کے اماں اور ابا جان کے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شادیوں میں اسی 18 سال کی عمر کو رواج دیں. ہمارے ہاں یوں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو ہمارے ہاں مصیبت ہے کہ نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی. ہاں سیدھی سی بات ہے نا، ہمیں خود بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے. یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. حدیث پاک میں تو ہے کہ بیوی اپنا رزق لے کر خود آئے گی اور آپ اس کے رزق کا پہلے انتظام کر لیں. بھی نوکری ہو سی تو چھوکری ہو سی. ناراض نہ ہونا، میں نے بڑے بڑے نوکریوں والوں کی بیویوں کو طلاق ہوتے دیکھی ہے اور اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھا ہے جب ہمارے پاس مسئلہ آیا ہے. اللہ، یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ باقی علماء کی کارگزاریاں آپ خود پوچھ لیں. کون کہتا ہے نوکری ہوگی تو رشتہ چل پائے گا؟ بھائی اخلاق اور دین ٹھیک ہوگا تو رشتہ چل پائے گا، ورنہ عام طور پہ اس طرح نہیں چل پائے گا پھر. تو اسی لیے معاملات میں اخلاق ٹھیک کریں،
باقی جہاں گھر میں 2 روٹیاں پکتی ہیں وہاں 3 بھی پک سکتی ہیں، پرابلم نہیں ہے اس پر۔ آپ کہیں گے کل اولاد ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے؟ 16ویں پارے کا دوسرا آخری صفحہ میں جواب دیتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ بچوں کے منہ سے والدین کو رزق دیتا ہے، تو تم کہتے ہو بچوں کو کہاں سے ملے گا؟ جی ہاں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو اس لیے مار رہے ہوگے، کھلائیں گے کہاں سے؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ضمیر پہلے ہے جو بچوں کی طرف راجع ہے، کم بات میں ہے جو بڑوں کی طرف ہے، کہا ان کے سبب تمہیں رزق ملتا ہے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ترزق بضعفائکم، تم اپنے ان ضعیف گھر کے چھوٹے بچے، اولاد، یا گھر میں بوڑھے، یا وہ بچیاں جو نہیں کما سکتی، ان کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے جو کما رہے ہیں۔ تو اس عمر میں شادی کو رواج دینا چاہیے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کے ابا اور اماں جان کی یہ عمر ہے، اس عمر میں شادی ہے۔ جب شادی ہو گئی، کچھ دن اپنے اہل و عیال میں گزارے حضرت عبداللہ نے، اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے ابا جان کے ساتھ کہ کچھ عرصہ رہ کے پھر اپنی اہلیہ کو بلاؤں گا جو مکہ مکرمہ آئیں گے۔ اوکے، جب یہ چلے ہیں واپسی پر، اسی جگہ رکے، اسی قیام و طعام پہ جس جگہ پہلے رکے تھے، اور اتفاق سے اس خاتون نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ لیا، وہ ایک بار پھر اتری، اور یہ تھوڑے سے پیچھے ہونے لگے کہ اے مصیبت وال گل پوندی پئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو یہی ہے نا کہ مصیبت پھر گلے فٹ ہو رہی ہے۔ پیچھے ہٹے تو اس خاتون نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا جی نہیں، اب مجھ سے فکر گزرت نہیں ہے، میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ جی کیا؟ کہ میں تورات انجیل کی عالمہ ہوں، مجھے کوئی شہوت اور ہوس نہیں تھی، بس ایک وجہ تھی، میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے والد مکرم کا حلیہ کیا ہوگا، جس کو اردو میں حلیہ کہتے ہیں، شکل و شباہت، وہ آپ کے چہرے پر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ نور محمدی کی حاملہ میں بن جاؤں، لیکن عبداللہ اب آپ کے چہرے سے وہ نور محمدی کہیں اور منتقل ہو چکا ہے۔ میری کتابوں کا علم مجھے یہ بتاتا ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ معاملات موجود ہیں۔